السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت کا فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ سورۃ السجدہ میں آتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ سورۃ الجمعہ میں آتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہہ دو بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، یعنی انسان جتنا بھی بھاگ لے لیکن وہ تو سامنے سے آ رہی ہے۔ پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یعنی موت کس لیے رکھی گئی؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ موت سے پہلے کی زندگی میں انسان نے کیا کام کیے ہیں، ان کا حساب کیا جائے اور اس پر اس کو جزا یا سزا دی جائے۔ کوئی بھی ذی روح موت سے نہیں بچ سکتا، کوئی بھی۔ سورۃ النساء میں آتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہو موت تمہیں آ ہی لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ یعنی کیسی بھی خوراک کھا لو، کیسے بھی گھر میں رہ لو، کیسے بھی علاج کروا لو، کیسی بھی سہولتیں تمہیں میسر ہوں، لیکن موت جس وقت آنی ہے وہ آ جائے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی تمہارے روزمرہ کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی، جو بھی محسوس کی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی ہائے تکلیف، یعنی ہائے میرے باپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے، کیونکہ اللہ سے ملاقات اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ انبیاء سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے چاہو زندگی گزارو، بالآخر تو مرنا ہے، جس کو چاہو اپنا محبوب بنا لو، یقیناً تجھے بالآخر اس سے جدا تو ہونا ہے۔ یعنی ایک نہ ایک دن وہ ساری چیزیں جن کو ہم بہت عزیز رکھتے ہیں، جو ہماری بہت پسندیدہ ہیں، چاہے انسان ہے یا غیر انسان، وہ سب کو چھوڑنا تو ہے ہی۔ موت انسان کو گھیرے ہوئے ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوئر بنایا، 4 کونوں والا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان یعنی سینٹر میں ہاف کر کے ایک خط کھینچا جو اس اسکوئر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، اندر اس کے لکیریں لگائیں، اور پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا ہوا یہ اس کی امید ہے، یعنی اسکوئر سے باہر جو نکلا ہوا ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے خط اس کے اوپر ہیں، اس لکیر کے اوپر، یہ اس کی دنیاوی مشکلات ہے۔ یعنی اسکوئر ہے، درمیان میں ایک لکیر ہے جو اسکوئر سے باہر نکل رہی ہے، اس لکیر کے اوپر چھوٹے چھوٹے اپوزٹ سائڈ پر لکیریں لگی ہوئی ہیں، اور یہ اس کی مشکلات ہے۔ یعنی انسان یوں جا رہا ہے، پھر ایک رکاوٹ آتی، پھر اس کو پار کرتا، پھر اگلی آ جاتی، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اگلی، موت تک یہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ امید نہیں ہارتا، وہ چاہتا ہے کہ لمبی عمر جیے، اور اس چوکٹے سے باہر بھی اس کی امیدیں جا رہی ہیں۔ بس جب انسان ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسرے سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ مطرف بن عبداللہ الشخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، 99 حادثات اور مصیبتیں اس کے آس پاس ہیں، اللہ اس کو بچائے رکھتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ موتیں اس سے خطا کر بھی جائیں تو وہ انتہائی درجے کے بڑھاپے کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ موت کا وقت اور جگہ بھی مقرر ہے۔
وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ سورۃ النحل میں آتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے، عین جس وقت دم نکلنا ہے اسی وقت نکلے گا۔ مطر بن اقامس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو وہ جگہ اس کے لیے محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا پھر ویسے بیماری کوئی آ جاتی ہے اور پھر وہ موت آ جاتی ہے۔ وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو تکلیف آنی ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان سے وہی غلطی ہوتی ہے جس سے وہ عرصہ دراز سے بچ رہا ہوتا ہے۔ کتنی بیماریاں اچانک حملہ کرتی ہیں، پھر انسان کہتا ہے یہ فلاں چیز کھا لی، فلاں کام کر لیا، فلاں وجہ بن گئی، لیکن یہ سب بہانے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے۔ موت سب سے خوفناک مصیبت ہے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں کہ مومن کے لیے موت دنیا اور آخرت کی سب سے زیادہ خوفناک اور ہولناک مصیبت ہے، اور یہ ہانڈیوں کے جوش کھانے سے زیادہ شدید ہے۔ اگر کسی میت کو قبر سے زندہ کر دیا جائے اور وہ قبر سے اٹھ کھڑا ہو اور وہ دنیا والوں کو موت کی حقیقت بتائے تو وہ زندگی سے فائدہ نہ اٹھا سکے، نہ نیند کی لذت حاصل کر سکے۔ یعنی اگر مرنے والا یہ بتائے کہ کیسی کیسی تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کی جتنی بھی انجوائمنٹس ہیں جینے والوں کی سب ختم ہو جائیں۔ موت کے وقت 3 مصیبتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 روح کھینچنے کی سختی، کہ جسم کے روئے سے روح نکلتی ہے۔ نمبر 2 موت کے فرشتے کی صورت کو دیکھنا اور وہ خوف جو اس فرشتے کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے، یعنی جب فرشتہ سامنے آ جاتا ہے جان نکالنے کے لیے تو اسے دیکھ کے انسان ڈر جاتا ہے۔ نمبر 3 ان 2 فرشتوں کو دیکھنا جو حفاظت پر مامور ہیں، وہ بھی اس وقت نظر آتے ہیں، تو انسان کے لیے چونکہ پہلا ایکسپیرئنس ہوتا